اسی لیے ہمیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے اس چیز پہ بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سین کو، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم بہت بہت اپنے اندر مضبوط کریں، اپنے آپ کو بار بار میسیجز دیں. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کو کبھی ایسا شیطانی وسوسہ نہ آیا ہو کہ اللہ کدھر ہے یا کہاں ہے یا ایسا کیوں ہے. اور کئی دفعہ میرے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں، اسپیشلی جن کے بچے یوتھ جو ہے آج کا، وہ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ ویئر از گاڈ، وائی ڈز دس ہیپن. ابھی پچھلے دنوں ایک بچی نے کسی کلاس میں پوچھا کہ قرآن کے بارے میں کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ ڈیوائن اسکرپچر ہے. اب اس کی ٹیچر نے اس کو کیا بولا، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں کرتے. دیکھیں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، ہم بتائیں کہ ہاں لیٹس ڈگ، چلو آؤ ایکسپلور کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بیس لائن دی ہے، اس کے بعد اس کو پروو کرنے کے لیے ہر چیز بتا دی ہے قرآن نے. تو ہم کبھی بھی نہ ایسے سوالوں سے ڈریں اور نہ ہم سوچیں کہ اس سوال کا ہم کیسے جواب دیں گے. ہم ہر ایک کو کہیں دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ اللہ ہے. چلو آپ قرآن پڑھتے ہیں، اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ پڑھو، اس بیلنس کے ساتھ پڑھو، پھر دیکھو تمہیں آگے کون کون سی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. تو یہ والی آیت ہمیں کیا بیلنس سکھاتی ہے، کیا طریقہ سکھاتی ہے امت وسط ہونے کا، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو نماز نہیں پڑھنی اور میں تو قرآن اتنا نہیں پڑھتی، میں تو حقوق العباد پورے کرنے میں لگی ہوئی ہوں، ہمیں سوشل ورک بہت زیادہ کرنا چاہیے. نہیں، ہماری بیس ان سب چیزوں سے آتی ہے. جب تک ہم اپنی اس بیس پہ کام نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ بیلنس آ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد بہت خوبصورتی سے آگے ہم دیکھتے ہیں ون آفٹر دی ادر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سوشل لاز دے دیے، اور ان سوشل لاز کے ذریعے بھی ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، بیلنس. امت وسط ہونے کے ناطے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو، ان کو چیرش کرو، یعنی ان کے اوپر شکر گزاری اپنے اندر لاؤ. کوئی ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا، اپنے اندر صبر لاؤ کہ ان کو کیسے سمجھانا ہے، خود میں نے ان چیزوں کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے. پہلا رول کیا آ گیا، قصاص کا آ گیا. اور قصاص کے لیے ہمیں کیا کہا گیا، اس میں تو زندگی ہے. ہمارے دین میں کیا بیلنس ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کرمنل کو آپ نے پکڑا اور اب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں کسی جگہ پر، وہ کیا ہوگا، اس سے بڑا کرمنل بن کے باہر آ جائے گا. یہاں بھی ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، نہیں، بیلنس کیا ہے کہ آپ اس کو وہیں پر ٹیک کیئر کریں تاکہ کوئی انسان اس سے بڑا کرمنل نہ بنے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آیت نمبر 183 آ جاتی ہے. آپ بار بار آج کل سن بھی رہے ہوں گے رمضان کے بارے میں کہ روزوں کا جو کانسیپٹ ہے، پھر روزے میں بھی بیلنس کیا دیا گیا. اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، تب آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس سے آپ کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور ان آیات کے بعد آیت نمبر 186 میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کیا کہہ دو، میں تو بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی کوئی مجھے پکارے میں سنتا ہوں. بس وہ چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان لے کر آئیں، اور یہیں سے ان کو ہدایت ملے گی، یہیں سے ان کے لیے آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو بہت خوبصورتی سے یہاں پر ہمیں ایک پرنسپل سکھایا جا رہا ہے کہ بینگ امت وسط، ہمارے منہ سے ایسے جملے نہیں نکلنے چاہیے، اللہ کدھر ہے، اللہ میری دعا نہیں سنتا، پتہ نہیں میری دعائیں اثر نہیں کرتی، اچھا کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص چیز ہے جو کہ میں کروں، شاید اس کی وجہ سے میرے لیے کوئی آسانی آ جائے. تو دعا میں بیلنس، دعا کیسے مانگنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے، آج کے دور میں جو لوگ بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، جو بہت پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعا از نتھنگ بٹ جسٹ یور فریم آف مائنڈ. جیسے CBT ہوتی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. نہیں، مسلمان یہ بالکل بھی نہیں مانتا. مسلمان یہ ضرور سوچتا ہے کہ میری دعائیں جو ہیں وہ میرا ریفلیکشن ہے کہ میرا تھاٹ پروسیس کیسا ہے، لیکن دعا مانگنا صرف مائنڈ سیٹ نہیں ہے. دعا مانگنا کوئی کیجول چیز نہیں ہے. دعا کی پاور کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں،
دس از سم تھنگ جو سائنٹیفکلی آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ جو دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات جو مانگتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں جب پوری ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو دعا کے معاملے میں ہمیں کچھ پوائنٹرز کیسے پتا ہونے چاہیے. نمبر 1، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اگر ہم حرام کام بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسرا، ہمیں کامل یقین رکھنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یا تو جو ہم مانگتے ہیں ہمیں فوراً مل جاتا ہے، یا وہ ہمیں کچھ ڈیلے کے بعد، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کو پتا ہے کہ اس وقت نہیں، اس وقت ملنا چاہیے، وہ ہمیں دے دیتا ہے. یا ہمیں وہ چیز نہیں ملتی لیکن ہماری طرف آنے والی کوئی آفت، کوئی مشکل جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ کیا ٹلا، ہم یہی رو رہے ہیں کہ جی میری دعا نہیں قبول ہوئی. یا ہمیں آخری چیز کیا پتا چلتی ہے جو سب سے خوبصورت ہے، کہ جب انسان کی دعا نہیں قبول ہوتی اور اس کو آخرت میں وہ سب ملتا ہے تو اجر وہ جب پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں شدت سے مانگی ہے، وہ قبول نہیں ہوئی اور اب یہ تمہیں دیا جا رہا ہے. وہ شخص جو ہے وہ ایسی بات کہتا ہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو بیسیکلی امت وسط ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ کامل یقین ہونا چاہیے جب میں نے دعا مانگی اور وہی بات ہے اس میں کوئی حرام ایلیمنٹس نہیں ہے، اس میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہے اس کے مطابق میں نے کیا ہے، تو انشاءاللہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد نا بہت ساری اور چیزوں کا بیلنس بھی آ رہا ہے. اب ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ بھی بات ہو رہی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، ایک لباس کی طرح ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو انسان دین کو سمجھتا ہے اور سوشل لاز کو سمجھتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اپنے کھانے پینے میں خیال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ جو بہت سے تعلقات جو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ وہ اس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا، اس کو کیسے اسٹرینتھن کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ بھی بیلنس نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے سب لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اپنی گیدرنگز میں چیک کریں کہ کیا آپ میاں بیوی کے لطیفے سنا سنا کے لوٹ پوٹ تو نہیں ہو رہے ہوتے، جس میں یا شوہر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا بیوی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیونکہ جو لوگ اس مقدس رشتے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس بیلنس میں نہیں لا سکیں گے. آپ اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اس ریلیشن شپ کی رسپیکٹ نہ کرنی آتی ہو. کہ اب حج کا ذکر آیا، اب یہ بھی ایک بیلنس ہے کہ ہم حج کریں، اور حج اور عمرے جو ہے پسند کیے گئے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے لوگ کس طرح کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی بار بار حج پہ جانا چاہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہا ہے جانے کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ والے پیسے جو ہیں وہ کسی غریب کو دے دیے جائیں، کیا ضرورت ہے بار بار حج کرنے کی، حج تو ایک دفعہ فرض ہے، کیا ضرورت ہے بار بار عمرے کرنے کی. ہم کبھی جو دنیا میں کوئی انسان جا رہا ہو، مثلاً کوئی یورپ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے اور ہر سال ویکیشن لیتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں کہتا کیا ضرورت ہے ہر سال ویکیشن لینے کی، کیوں نہیں آپ جو ہے یہ والے پیسے کسی کو دے دیتے، کسی غریب کو. تو یہ بیلنس کے خلاف ہے نا. جس چیز کو پسند کیا گیا ہے، جس کے لیے اتنے ورچوز بتائے گئے ہیں، اتنی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. کئی لوگ ساری عمر کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ دوبارہ نہیں جا پاتے. تو ہمیں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کبھی ایسی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے. لیکن یہیں پہ آپ دیکھتے ہیں جو میں آپ کو آیات بتا رہی ہوں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پر دعا کا بھی بیلنس آ رہا ہے. ایک تو ویسے دعا مانگنے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے نا، اب یہ کہ دعائیں بھی کیسی مانگتے ہیں لوگ. جیسے یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 200 کو آپ دیکھیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں یا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دعائیں کیسی ہوتی ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنی چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم کیسی دعائیں مانگتے ہیں. میرا گھر بن جائے، میرے نمبر آ جائیں، میرا بچہ ہو جائے، میری شادی ہو جائے، آج یہ مل جائے وہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ انہوں نے جو مانگا ان کو بس وہی ملے گا. لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی تو حسنات دے، آخرت میں بھی ہمیں حسنات چاہیے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے.
ایک بیلنسڈ اپروچ والی دعا ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. کیا بیلنس ہے اس میں؟ کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہ رہے ہیں. بہت سے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی حسنات ہیں یہ بھی نیکیاں ہیں، یہ صرف مٹیریل گین نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اس میں ایک بیلنس اسٹرائک کریں کہ دنیا بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. مثلاً میں اگر اس وقت آپ کا سیشن لے رہی ہوں، میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک فون ہے، ایک فیسلٹی ہے، تو تب میں یہ کام کر رہی ہوں. اگر دنیا میں بھی میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو شاید میرے لیے مشکل ہو جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء جو ہیں، جو بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نہیں تھے. مثلا اگر وہ کھانے پینے پہ کمپرومائز کر رہے تھے، وہ لائف سٹائل پہ کمپرومائز کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے سکل بلڈنگ پہ پورا کام کرتے تھے، لیکن ان کے پاس اپنی ویپنری ہوتی تھی، تلوار ہوتی تھی، اور ان کے وہ سکلز شارپ ہوتے تھے. یعنی ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا دنیا میں جو آپ کی آخرت کو بہتر کریں، وہ بھی ایک ضروری ایسپیکٹ ہے. کیونکہ لوگ آپ کو نا ایسی جگہوں پہ کنفیوز بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، پھر یہ بھی چھوڑ دو اور یہ بھی چھوڑ دو، اور کچھ بھی چیز تو نہیں چاہیے. دیکھیں، دین پہ عمل کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے بھی آپ کو ورلڈلی ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ان سب میں بھی ایک بیلنس، اعتدال ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں اسی بیلنس کو، امت وسط ہونے کو مزید کیسے ایکسپلین کیا گیا. آیت نمبر 208 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ چیزیں تو دنیاوی حساب سے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو گزارا کرنا ہے نا، اب یہ تو بڑا مشکل زندگی ہو جائے گی، اب ہر وقت تو نہیں کچھ یہ کیا جا سکتا. تو نہیں، آپ کو پھر پورے کے پورے اسلام میں آنا ہوگا، نہیں تو ادروائز آپ ڈس بیلنسڈ ہیں. اور آپ کے اندر جب وہ بیلنس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بہت سے معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو جب میں آپ کو بیلنس کی بات کر رہی ہوں تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ کہ آپ کے اچھا جی صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ اس وقت کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، پھر اس سے بات کرنی ہے، پھر یہاں جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر ٹائم ویسٹر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہیں، اس بیلنس میں آپ کی باؤنڈری سیٹنگ بھی آتی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے لیے چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. کون سا کام میں کر سکتی ہوں، کون سا کام مجھے نہیں کرنا، کن چیزوں پہ میں نے توجہ دینی ہے، اور کن چیزوں کے بارے میں نے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. اور اسی بیلنس میں اگر آپ آیت نمبر 216 کو دیکھیں، یہ بھی بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. کیا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اصل میں وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم نہیں جانتے. یہ کیا بات ہے یہاں پر؟ دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سسٹم کو ایکسپلین کرتے ہیں نا، بہت سارے اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. دل چاہتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے نا، اچھا ہمیں ایک سٹرکچر دیا ہے، اور ہم اپنے آپ سے قسمیں وعدے کھاتے ہیں کہ بس اب میں نے اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارنا ہے. اچھا، جیسے ہی ہم اپنی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، ٹیسٹ اور چیلنجز آتے ہیں نا، ہم اس سے پھر کوپ نہیں کر پاتے. اسی لیے آپ دیکھیں، ساتھ ہی پہلے بتا دیا گیا کہ دیکھو ٹیسٹ آئیں گے. اچھا، اب ہم پھر ایکسائٹیڈ ہو گئے، اچھا بس اب میں نے تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، اور میں نے اپنی دعائیں ایسی مانگنی ہیں، اور میں نے واقعی اب یہ کام کرنے ہیں. بالکل مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے مسئلے کیا کیا ہیں. ساتھ ہی ہمیں کہہ دیا گیا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم امت وسط ہونے کے ناطے بہت سے کاموں میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو ایشوز بھی آئیں گے. کبھی کبھی ہم جتنی مرضی اسٹرگل کر رہے ہوں گے، اگلا انسان اس طرح سے نہیں بیہیویئر دے گا جیسے دینا چاہیے، یا نہیں ہمارے حالات واقعات بہتر ہوں گے. ان ساری سچویشنز میں ہمارے لیے یہ بھی بیلنس کا حصہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہوں. ہم سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کو بہت اچھا سمجھ رہی تھی، اب نہیں آ رہا نا، دعا بھی مانگ لی اور میں دین میں پوری داخل بھی ہو گئی، میں نے یہ بھی کر لیا، صبر بھی کر لیا، شکر بھی کر لیا، لیکن میرے حالات نہیں بدل رہے، تو اسی میں خیر ہوگی. یہاں پر ہم وہ بات بھی یاد رکھیں جو ہم نے سورہ الفاتحہ کے شروع میں کہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم کیوں الحمد پڑھتے ہیں، کیوں اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے،
اور رب میں کیا ہم نے 3 چیزیں کی تھی؟ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی کریشن ہے، وہ جیسے مرضی چاہیے ہمیں جو مرضی حالات دے دیں. ہم بے شک دوسروں کے سوشل میڈیا پہ یا دوسروں کے گھروں میں جھانک جھانک کے دیکھتے رہیں، ہائے اللہ نے اس کو یہ دیا، ان کو کتنا نوازا، مجھے کیوں نہیں نوازا. لیکن یہ اللہ کی بانٹ ہے، ہم اس پہ ہمیں راضی ہونا ہوگا، نہیں تو ہمارے اندر انر سیٹسفیکشن نہیں آئے گی. اور تیسری چیز کیا؟ المدبر، وہ پلانر ہے، اپنی مخلوق کے لیے جو چاہے وہ پلان کر سکتا ہے، اور وہ جو بھی پلان کرتا ہے وہ بہترین پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ایک اور بیلنس دکھاتے ہیں. یعنی ہمارا دین جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے کہ بس ایک بات پہ آ جائے اور بائسڈ ہو جائے. یعنی ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کسی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا بیلنس دکھایا گیا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، بات کی گئی یہاں پہ خمر اور میسر کی، یعنی جوا اور شراب ہے ان کے بارے میں بات کی گئی. تو یہاں پہ ہمیں کیا بیلنس بتایا گیا کہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا جو نقصان ہے ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے. یعنی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اب اس بیلنس کو نہیں سمجھتے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ باتوں باتوں میں ہر بات پہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ذکر تو آیا ہے، قرآن میں تو خود ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، اسی لیے تو ہم تھوڑی سی برانڈی لے لیتے ہیں، تھوڑی سی لائف کو انجوائے کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ بیلنس کے ساتھ بتایا گیا ہے تو اس کے فائدے کو نہ دیکھو، اس کے نقصان کو دیکھو جو اس سے زیادہ تمہیں نظر آ رہا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کی بھی بات ہوئی، عورتوں کے ساتھ بیہیویئر کی بھی بات ہوئی، دوبارہ سے بار بار فیملی سسٹم کی طرف بات آتی ہے. اچھا، جو اچھے معاملات ہیں نا ان میں تو بیلنس کی ہم نے کئی دفعہ بات کی، لیکن اب کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر بہت اگلی سچویشن ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی سموتھ جا رہی ہوتی ہے نا تو ایسی باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں. ہمیں کئی دفعہ لوگ کہتے بھی ہیں، مثلا اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یا سکھا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو ہاں جی ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، اسی لیے بہت زیادہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہر وقت رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو آپ کوئی انسان پازیٹیولی دیکھ لیتا ہے، کوئی انسان اس کو بہت زیادہ ایک پریشر پوائنٹ کے ساتھ دیکھتا ہے. لیکن ٹیسٹ تو ہوتے ہیں. اب اس میں ایک ٹیسٹ جو کچھ لوگوں کی زندگی میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ طلاق کی شکل میں آتا ہے. اب طلاق کے بارے میں یہاں پہ ہمیں کیا بیلنس سکھایا گیا؟ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. یعنی طلاق کا پروسیجر بتایا گیا. طلاق کیا ہے؟ طلاق ایک ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ رکھا ہوا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف وہ اپنا ریلیشن شپ نہیں صحیح مینٹین کر پا رہے اور سچویشن بہت اگلی ہوتی جا رہی ہے تو وہ ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور بس دیٹس اٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹیز میں طلاق اس قدر مشکل ہو جاتی ہے اور اتنا کیچڑ ایک دوسرے پہ اچھالا جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی بہت عرصے تک چپ رہے تو اس کو کہیں نہ کہیں آ کے بس اس کی بس ہو جاتی ہے اور وہ بھی ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. مڈ سلنگنگ بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا ایٹیچیوڈ؟ اس وجہ سے کہ وہی بات ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ یہ پورا سسٹم دیا اس کو ہم پھر نہیں سمجھتے. یعنی طلاق کا ہم نے طریقہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کسی بھی لڑکی کو کھڑے کھڑے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مائیں کئی دفعہ آپ دیکھیں گھروں میں اپنے بیٹوں کو کہہ دیتی ہیں کہ بہت ہیں تمہارے لیے اور تم فکر کیوں کرتے ہو، فارغ کرو اس کو. یعنی یہ ایک اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ فیملی سٹرکچر کو سیف گارڈ کرنے کی میکسیمم ایفرٹ کرنی چاہیے، میکسیمم ایفرٹ. اسی وجہ سے طلاق یہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ طلاق دی اور گھر سے باہر نکال دیا، نہیں. ایک طلاق، اس طلاق کے بعد وہ لڑکی وہیں رہے گی، اس گھر میں رہے گی، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرے گی. اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہی ہے، اس لیے کہ جب وہ مرد کہہ بھی دیتا ہے تھوڑے عرصے بعد وہ ریگریٹ بھی کرتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ بعد میں وہ فتوے لیتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. اور آج کل آپ دیکھیں یہ جو لوگوں نے حلالہ کا کام شروع کیا ہے کہ کسی اور سے نکاح پڑھوا لو، جس چیز کو حرام کہا گیا ہے، تو ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی چیز سے بچت کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ لڑکی وہیں رہے اور وہ پورا وقت گزارے. اس دوران میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اسی طرح دوبارہ طلاق اگر دے دی تو دوبارہ شی شوڈ میک این ایفرٹ ٹو سیف گارڈ ہر میرج. اور یہ صرف اسی کے لیے نہیں ہے، اس مرد کے لیے بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ اب اس نے اگر ایک دفعہ طلاق کہہ دیا، بیوی گھر میں پھر رہی ہے، ظاہر ہے پھر وہ مرد جو ہے اس کو بھی فیل ہوتا ہے کہ اچھا میں دوبارہ اس کی طرف چلا جاؤں. تو تیسری طلاق جو ہے وہ اب رجعی نہیں ہے.
تیسری طلاق ہوگی، اب وہ گھر چھوڑے گی. اب اس کے بعد جتنے معاملات آ رہے ہیں آگے، جتنی آیات آ رہی ہیں، کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی حدود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بار بار دونوں کو وارن کیا جا رہا ہے. مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس کو وہ جا ہی رہی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ حصہ دے دو. عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو بلیک میل نہ کرو. اچھا، بچوں کی بات کی جا رہی ہے. بچوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دودھ پلانے والا بچہ ہے، دودھ پلا لو اور آپس میں میوچلی ڈسکس کر لو، معاملات اچھے طریقے سے سارے ریزالو کرو، بٹرنس نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر کوئی غلط بات نہ کرو. اور پھر درمیان میں آیت نمبر 238 میں اگر آپ دیکھیں، حافظوا علی الصلوات، کہ درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا گیا کہ اس بیلنس میں نمازیں نہ چھوڑ دو. کیونکہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ تعلقات جو ہیں بہت خراب ہو رہے ہیں، یا کوئی مینٹل سٹریس آ رہا ہے، یا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری تو نمازیں چھوٹ گئی. نہیں، یہاں پہ یہ کہا گیا اپنی نماز کی اس وقت حفاظت کرو اور اللہ کے آگے با ادب کھڑے ہو جاؤ. وقوموا للہ قانتین، دوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اس میں مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا. اور جب ہم بالکل ٹورڈز دا اینڈ جا رہے ہیں تو بہت خوبصورت واقعہ آ گیا جس میں پھر ہمیں بیلنس بتایا گیا. یہ کون سا واقعہ تھا؟ جہاں پر ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک فوج تیار کی، کو جہاد کے لیے لے کے گیا. پہلے تو لوگوں نے اعتراض کیا، اس شخص کو آپ نے بادشاہ کیوں بنایا؟ اس سے تو بہتر ہماری سوسائٹی میں کوئی ایلیٹ کلاس میں سے کوئی ہوتا. تو یہ تو آپ نے ایک عام انسان کو چنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو چنا تھا وہ کون تھا؟ جو کہ اس کی اہلیت رکھتا تھا، قابل تھا اس چیز کے لیے. جب اس نے اس فوج کو لے کے نکلا تو ان کو کیا کہا تھا کہ راستے میں جو پانی آئے گا آپ نے صرف چلو بھر لینا ہے، آپ نے اس سے زیادہ نہیں لینا. جو کہ ایک سمبولک چیز بھی ہے کہ دنیا اگر آپ نے زیادہ لے لی تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر وہ جو چیز حاصل کرنے والی ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ بیلنس سے ہٹ گئے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بس اب ہم نے افطاریاں سمپل کرنی ہیں، لیکن جب افطاری میں ٹیبل بھرا ہوا سامنے آتا ہے تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بے تحاشا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں آپ کتنے انوالو ہو جاتے ہیں، کتنے انڈلج ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کو آپ نے کسی اچھے پرپز کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، لیکن وہاں بھی چلو بھر سے زیادہ لے لیا. تو ہر چیز کے لیے کیا کہا گیا؟ بیلنس کے چلو بھر لے لو، جتنی ضرورت ہے بیئر منیمم نیسیسٹیز کو پورا کرو. ایسا گھر نہ بناؤ، ایسا لائف سٹائل نہ رکھو کہ لگے کسی دکان میں داخل ہو گئے ہیں، بس وہاں پہ پرائس ٹیگ نہیں لگے ہوئے. تو یہ بھی بیلنس سے ہٹی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ فیشن ہے، چاہے وہ لائف سٹائل ہے. اور اسی لیے پھر بہت خوبصورت دعا بھی سکھائے گی. میں نے آپ کو ٹرائیڈ بتایا تھا نا ذکر کا، تو آپ دیکھیں ذکر کی بھی بات آ گئی کہ دعا کیسے مانگنی ہے. شکر کی بھی بات آئی. ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ پسند نہیں کرے لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہے. ریلیشن شپ میں شکر، باقی معاملات میں شکر، اور اسی طرح عقیدے کو مضبوط کرنے کی بات آئی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں صبر کے لیے بھی بتایا گیا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے، جیسے بہت سے لوگ یہ ڈائلاگ بولتے ہیں بس مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا. تو صبر مانگنے سے ہوتا ہے. صبر کیسے مانگا جاتا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بہت خوبصورت انداز میں یہ دعا آ رہی ہے آیت نمبر 250 میں کہ اے میرے رب میں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور دشمن کے مقابلے میں، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ، افرغ علینا صبر، انڈیل دے ہم پہ صبر. اس کانسیپٹ کے ساتھ کیا بتا دیا گیا پھر؟ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات پر یہاں پہ یہ پارہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ چیز اب ہم نے سمجھ لینی، ہمیں آ جانی چاہیے کہ جب ہم نے گائیڈنس مانگی، ہم نے اپنے پروفائلز میں سے چیک کیا کہ میں کہاں فٹ ان ہوتی ہوں، مجھے کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم نے وہ مسٹیکس دیکھی جو بنی اسرائیل نے کی کہ ان راستوں سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہم دوسرے پارے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں امت وسط ہونے کا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اس بیلنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ جو سارے دن کی ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے نا، صبح سے شام تک ہم پاگل ہوئے میں ادھر بھاگ رہے، ادھر کام، یہ وہ، بالکل دماغ اڑا ہوا ہوتا ہے اور ایگزاسٹ ہو کے رات کو بیٹھے. نہیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور اپنے لیے ایسا ٹائم نکالنا چاہیے جس میں آپ
تھوڑا سا ریلیکس کریں، بیٹھیں. یہ مہینہ خاص طور پہ رمضان کا ہمارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کاموں کو چھوڑ دیں. کوئی بات نہیں میں نے کوئی ایسے کام کیے، ویکیشن لی، بہت کپڑے سلوائے، بہت گھر کی صفائیاں کی، بہت ریسیپیز بنائی، لیکن میں نے ضرور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو جو ایک اینڈ میں بہت اسٹرانگ میسج دینا چاہوں گی، ہم سب کو نا ایک کامل یقین بھی ہونا چاہیے اور ہماری پرسنالٹی میں بھی یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے، ہماری ڈیلنگز میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ بیلنس. اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو وہاں ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پھول جانے چاہیے، وہاں پہ بھی ہم بہت اچھے ایلیگنٹ انداز میں، ایک بہت خوبصورت انداز میں اپنے دین کی نمائندگی کریں اور ہم ایسے طریقے سے بات کریں کہ یہ جو خوبصورتی ہے ہمارے دین کی ان کو بھی نظر آئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بہت سپرسٹیشیس بنایا ہے کہ ہم سارا دن ان چیزوں میں گھرے رہیں، اور نہ ہمیں اوورلی سائنٹیفک بنایا ہے. ہم اس سائنس کو لیتے ہیں جو ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہے. ہم اس سارے کانسیپٹ کو، اس کو نفع بخش علم نہیں مانتے جو ہمارے قرآن کے کانسیپٹ کے مطابق نہیں چلتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور عمل میں بیلنس دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں بیلنس دیا ہے. ہم کوئی وہ کیپٹلسٹک تھاٹ پہ نہیں چلتے کہ کوئی آخرت نہیں ہے بس دنیا میں انویسٹ کرتے جاؤ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس فارمولے پہ چلتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں یولو، یو اونلی لیو ونس. خیر میں اس کو اس طرح ضرور کہتی ہوں سب کو، یس ان دس لائف یو اونلی لیو ونس. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ چانس دی ہے، دوبارہ نہیں ہم اس زندگی میں آ سکیں گے. تو ہم نے اس دنیا میں تو ایک ہی دفعہ رہنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا بیلنس ہماری زندگی میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بیلنس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں صحیح طرح سے اپلائی بھی کر سکیں. یہاں پہ کوشچن آ رہا ہے کہ فیمس سینگ موسٹلی ایلڈرلی ویمن یہ بھی ہیں، میاں نہیں ملتا بیوی مل جاتی ہے، اٹس آلسو ویری ڈسریسپیکٹفل. جی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ڈسریسپیکٹفل بات نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.